بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں پارہ 30 سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں والضحیٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز چاشت کی قسم اور واللیل سے مراد آپ علیہ السلام کی نماز تہجد کی قسم۔ والضحیٰ سے مراد اس وقت کی قسم جب آقا علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ملاقات میں مشغول ہوتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ پاک نے کیسے پیارے انداز میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرے اور خوبصورت زلفوں کی قسم بیان فرمائی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی مختلف چیزوں کی قسم بھی یاد فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کی مبارک گفتگو کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، دنیا کا دستور ہے کہ بادشاہ جب اپنے کسی درباری کو اپنی عنایتوں سے مخصوص فرماتے ہیں تو اسے ایسے خاص انعامات عطا فرماتے ہیں جس سے اس کی قدر و منزلت ہر شخص کے نزدیک بڑھ جائے اور وہ دوسروں سے بالکل ہی ممتاز اور جدا ہو جائے، اور وہ کمالات اور مراتب جو کسی اور کو بھی ملے ہیں تو بادشاہ اپنے خاص اور چنے ہوئے درباریوں کو وہ عطا فرمانے کے ساتھ دیگر بھی کئی بہتر مرتبوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ انعامات دے کر اپنی خاص مہربانیوں سے مشرف فرمایا ہے۔ پورا قرآن پاک کھول کر دیکھ لیں، تمام قرآن پاک مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں جو مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف سنتے ہیں، جتنا وقت سنتے ہیں اتنی آپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے، ہو سکتا ہے یہ واقعہ سننے سے ہی آپ کی زندگی بدل جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے اس قدر پانی جاری ہوتا کہ جب پانی جاری ہوتا تو پتھر سے اکثر پانی نکلتا ہے، جیسے 1500 افراد نے ایک دفعہ پانی پیا اور وضو کیا۔ چنانچہ میں آپ کو ایک مکمل یہ واقعہ سنا دیتی ہوں کہ 6 ہجری میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں پڑاؤ کیا۔ لوگوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ 1500 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو و غسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکوں اور برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ نے پیالے میں سے دست مبارک کو اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ یعنی اگر ہم لوگ 1 لاکھ بھی ہوتے تو سب کے لیے پانی کافی ہو جاتا۔ تو یہ تھیں پیارے آقا علیہ السلام کی رحمتیں۔ تو جب جو لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں،
سوچیں ان پر رحمتوں کا کتنا نزول ہوگا کہ جو کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ آپ ایک بار چاہے نماز پر جب بیٹھے ہوں تنہائی میں، اپنے ہاتھ اپنی کمر پر باندھ لیجئے پیچھے کی طرف، اور اپنے سینے کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کیجئے اللہ اللہ اللہ، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کا رواں رواں اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے۔ تو اللہ لفظ اللہ کا وظیفہ جو سب وظیفوں سے بڑا وظیفہ ہے، کہ اس وظیفے جیسا کوئی وظیفہ نہ آیا ہے نہ آئے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑا اسم اعظم ہے۔ آج میں آپ کے لیے جو بڑے اسم اعظم کا وظیفہ لائی ہوں بہت ہی پاک کمال ہے۔ دولت اتنی آئے گی کہ گننا تک مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے، سن لیجئے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، خاص کر کے مغرب کی نماز جب آپ ادا کریں، تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 1000 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو جب آپ لگاتار یا اللہ کو 1000 بار پڑھیں گے، درمیان میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی ہے، جب آپ لگاتار یا اللہ کو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جائے گی اور وہ اپنے بندے کو نواز دے گی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اسی رات یا تو اللہ کا کوئی نیک فرشتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو بھیج کر آپ کے خواب میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو غیبی دولت سے آپ نوازے جائیں گے۔ یہ اس قدر پاورفل عمل ہے، اس قدر یہ بابرکت ترین عمل ہے کہ اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یہ تھا معراج کا عمل، معراج کا وظیفہ۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو درود پاک پیش کر رہے ہیں، میری وہ بہنیں جو درود پاک پیش کر رہی ہیں، دعاؤں میں نام لے رہی ہیں، خصوصی نام لکھوا رہی ہیں، تو سب سے پہلے ان میں عائشہ شیخ ہیں، محمد خان ہیں، اور اس کے علاوہ راحیل ہیں، ریحانہ جہان ہیں، محمد علی ہیں، فضل خان ہیں، نوشین خان ہیں، تنوی ہیں، ریشمہ ہیں، راجہ عمیر ہیں، اسامہ جاوید ہیں، عثمان جاوید ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سب کی تمام، جو بھی میرے بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری کرے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں، آپ کو جیسے فائدہ ہوتا ہے باقی بھی اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔